جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں مصنوعی ذہانت AI کے چرچے ہیں، وہیں اس کی بڑھتی ہوئی ترقی کچھ لوگوں کو فکر مند بھی کر رہی ہے۔ لیکن تمام تر خدشات کے باوجود دنیا بھر میں لوگ مصنوعی ذہانت پر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے سے نہیں جھجک رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوپن AI کے CEO اور شریک بانی سیم آلٹمین نے کہا ہے کہ وہ جنریٹو AI کی تیاری پر آنے والی لاگت کی وجہ سے بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ہم معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چاہے ہم سالانہ $50 کروڑ لائیں یا $5 ارب یا $50 ارب، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ سیم آلٹمین ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے مصنوعی ذہانت کو عوامی دسترس تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کمپیوٹرز اور پھر انٹرنیٹ کی ایجاد کے بعد مصنوعی ذہانت کو ٹیکنالوجی کے میدان میں تیسری سب سے بڑی انسانی پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ سیم آلٹمین نے ایک دفعہ بات کرتے ہوئے کہا کہ چیٹ GPT-4 سب سے زیادہ بیکار ماڈل ہے جو شاید ہی آپ میں سے کوئی بھی دوبارہ کبھی استعمال کرے۔ اس ٹیکنالوجی کے بانیوں میں سے ایک ہونے کے ناطے ان کا یہ کہنا کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کی آئندہ آنے والی اقسام کتنی باصلاحیت اور طاقتور ہوں گی۔ سیم آلٹمن نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ مصنوعی ذہانت میں چاہے جتنی بھی سرمایہ کاری کی جائے وہ اس کی وجہ سے معاشرے کو حاصل ہونے والے فوائد کے مقابلے میں کم ہے۔ جنریٹو AI مصنوعی ذہانت کی ایک ایسی قسم ہے جو نیا خالص مواد تخلیق کر سکتی ہے۔ ہم یہ جو مواد ہے وہ صارف کے طلب کرنے پر ٹیکسٹ، تصاویر، ویڈیو، آواز یا سافٹ ویئر کی کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ جنریٹو AI مشین لرننگ کے انتہائی نفیس ڈیپ لرننگ ماڈلز پر انحصار کرتا ہے۔ ڈیپ لرننگ سیکھنے اور فیصلہ سازی میں انسانی دماغ کی نقل کرتی ہے۔ یہ ماڈل وسیع مقدار میں موجود ڈیٹا سے مطلوبہ نمونوں کی شناخت کرتا ہے، انہیں سمجھ کر اس کے بعد یہ خاص انداز میں صارف کی طرف سے دی گئی ہدایات کی بنیاد پر نیا اور مفید مواد تخلیق کرنے کے لیے اپنی سمجھ بوجھ کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے کمپیوٹر کو کوئی بھی ہدایات دینے کے لیے مختلف قسم کی کمپیوٹنگ زبانوں میں مہارت حاصل کرنا پڑتی تھی، جیسے C++، جاوا، پائتھن وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ AI کو عام بولی جانے والی زبانوں میں کوڈ لکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ تر جنریٹو مصنوعی ذہانت کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تربیت، جس میں ایک بنیادی ماڈل بنایا جاتا ہے۔ دوسرا ٹیوننگ، وہ بنیادی ماڈل جو کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہے تخلیق، تشخیص اور فیڈ بیک۔ اس مرحلے میں مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے اور معیار اور درستی کے لیے اسے مسلسل بہتر بنایا جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے سیکھنے کا عمل کبھی نہیں رکتا، اسی طرح مصنوعی ذہانت کی بھی سیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ جنریٹو AI کئی قسم کا اوریجنل مواد بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ اس کو سمجھا جا سکے۔ جیسا کہ پہلی مثال تحریر، ہدایات، مصنوعات کی تشہیر کے لیے اشتہارات، ای میلز، ویب سائٹ کا مواد، مضامین، بلاگز، تحقیقی مقالے، یہاں تک کہ تخلیقی تحریر جیسے شاعری بھی یہ کسی بڑی دستاویز کا مختصر خلاصہ پیش کر سکتا ہے، اسے نکات میں بتا سکتا ہے۔ اس طرح یہ مصنف کو زیادہ تخلیقی کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت فراہم کرتا ہے۔ تصاویر اور ویڈیوز کی اگر ہم بات کریں تو امیج جنریشن انجن جیسے ڈیل ای مڈ جرنی اور اسٹیبل ڈسفیوژن آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بھی تصویر اور ویڈیو تیار کر سکتے ہیں۔ اسے کسی خاص مصور سے یا کسی خاص انداز میں پینٹ کرنے کے لیے کہہ کر ایک منظر بتا سکتے ہیں۔ آپ پہلے سے تیار کردہ ویڈیو میں اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح آواز اور موسیقی کی اگر بات کی جائے تو جنریٹو ماڈل قدرتی آوازوں اور آڈیو مواد کو یکجا کر کے بول سکتے ہیں، کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ یہ موسیقاروں کے لیے مکمل طور پر اصل موسیقی تیار کر سکتا ہے، بالکل ایک ماہر موسیقار کی دھن کی طرح۔
سافٹ ویئر کوڈز کے حوالے سے بات کی جائے تو کہ ایک کمپیوٹر کوڈ تخلیق کر سکتا ہے جس کے بعد سافٹ ویئر ڈیولپر جلدی سے غلطیوں کو دور کر کے کوئی بھی سافٹ ویئر کام کرنے کی حالت میں تیار کر سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے انہیں کمپیوٹر کی زبان میں ہدایات دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی زبان میں AI ماڈل کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ لکھنا ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوگا. اسی طرح اگر ہم ڈیزائن اور آرٹ کی بات کریں تو جنریٹیو AI ڈیزائنرز کے لیے منفرد فنکارانہ ڈیزائن تخلیق کر سکتا ہے. ویڈیو گیم وغیرہ کے لیے ماحول اور کردار بنانا، الوژن اور مصنوعی اعداد و شمار کے بارے میں اگر بات کریں تو جنریٹیو AI ماڈلز کو حقیقی اعداد و شمار کی بنیاد پر مصنوعی ڈیٹا اور سٹرکچر پیدا کرنے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک نئی دوا تیار کرنے کے لیے اس کے کیمیائی ساخت کیا ہونی چاہیے، اسی طرح کسی بھی دوسری ٹیکنالوجی کی طرح اس کا بھی غلط استعمال جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ہتھوڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسی ہتھوڑے سے لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں. کسی بھی طاقتور آلے سے آپ وہ ساری طاقت اس شخص کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جو اسے استعمال کرتا ہے. جنریٹیو مصنوعی ذہانت سائنسدانوں کو بہت سی غیر حل شدہ سائنسی پہیلیوں کا حل تلاش کرنے میں مدد کر رہی ہے. اس کے غلط استعمال کے معاملے اس سے کہیں زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں. اس کا استعمال جعلی ویڈیوز بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے جن میں زیادہ تر فحش ہیں. سیاستدانوں اور سربراہان مملکت کی جعلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اسے جیل سازی، خودکار سائبر حملوں، دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. حالیہ دنوں میں مصنوعی ذہانت نے سب کو حیران کر دیا. کچھ عرصے پہلے جب لوگ مصنوعی ذہانت کے بارے میں بات کرتے تھے تو ان کا مطلب مصنوعی ذہانت سے تھا جو سیکھ سکتی ہے. اسی طرح یہ فراہم کردہ اعداد و شمار کو بھی سمجھ سکتی ہے اور اس کی بنیاد پر پیشن گوئی کر سکتی ہے. یہ اعداد و شمار مثالوں کی شکل میں تھے، بعض اوقات کئی لاکھ مثالیں. سادہ الفاظ میں کہا جائے تو مصنوعی ذہانت کو کئی لاکھ ایکس رے دیکھنا سکھایا جا سکتا ہے. پھر ان کی بنیاد پر آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آیا کسی مریض کو کینسر ہوگا بھی یا نہیں، یعنی مستقبل کے بارے میں اس کی صحت کا بتایا جا سکتا ہے. اب اگر ہم جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو یہ ایک قدم اور آگے ہے. اب یہ صرف پیشن گوئیاں کرنے تک ہی نہیں رکتا، بلکہ یہ اپنے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ایک ایکس رے سے بھی تیار کر سکتا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ ٹیومر کا ایکس رے کیسا نظر آئے گا. جنریٹیو AI سے بھی ایک درجہ اوپر سپر AI ہے جو فی الحال نظریاتی سطح پر ہے. اگر ہم کبھی اسے استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں تو یہ سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس میں سپر ہیومن کی ذہانت ہوگی. مصنوعی ذہانت کی صلاحیتیں انسانی سمجھ سے بالاتر ہوں گی. اس کے اپنے تصورات اور اپنی خواہشات ہوں گی. اگر آپ نے الیکسا، سری یا کسی اور قسم کا صوتی شناخت کا نظام استعمال کیا ہے تو آپ کسی نہ کسی شکل میں AI استعمال کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا فون آپ کی تصاویر کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے. یہ چہروں کے لحاظ سے تصاویر کو ترتیب دیتا ہے. یہ سب AI کے ذریعے کیا جاتا ہے. وہ تصاویر میں نمونوں کو دیکھتا ہے اور حساب لگاتا ہے کہ آیا تصویر کسی نئے شخص کی ہے یا اس جگہ کے بارے میں کیا خاص ہے جہاں تصویر لی گئی تھی، جیسے ساحل سمندر وغیرہ. مشین لرننگ کے عمل کو تربیت کہا جاتا ہے. اس میں کسی خاص کمپیوٹر سافٹ ویئر کو ایک خاص قسم کا ڈیٹا دینا شامل ہے. اس ڈیٹا کے ساتھ اسے ہدایات دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اسے دی گئی لاکھوں تصاویر میں سے چہروں پر مشتمل تصاویر تلاش کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. یہ اسے بتائے گا کہ چہرے کو کیسے پہچانا جائے. اس کے بعد سافٹ ویئر دیے گئے اعداد و شمار میں نمونے تلاش کرے گا. یہ دکھائے گا کہ وہ چہروں کے طور پر کیا دیکھتا ہے. اس دوران اسے درست کرنے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے نمونوں کے ساتھ کوئی چہرہ نہیں ہے. اس کو دی گئی ہدایات اور اعداد و شمار AI ماڈل بن جاتے ہیں. یہ اس بات کا تعین کرتا ہے کہ AI ماڈل کتنا مؤثر ہوگا. تو ناظرین، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوفناک بھی ہو سکتا ہے اور انسان کو بہت ساری سہولیات بھی دے سکتا ہے. لیکن ابھی ایک بہت بڑا میں آپ کو سامنے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اگر
یہ خود بخود کام کر سکتا ہے، یہ اپنے خیالات خود بنا سکتا ہے اور یہ انسان سے بڑھ کر چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، لیکن یعنی کہ جس طرح کہ انسان کا برین کام کرتا ہے، اور اگر اس کو سپر ذہین بنا کر آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ ایک بہت بڑی خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی بینیفٹیبل بات بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اگلے پروگرام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جس میں اگلا پروگرام کرنے جا رہا ہوں کہ کیا اے آئی کل اپنا ہی مذہب تو نہیں بتانا شروع کر دے گا؟ کیا وہ الہامی کتابوں جیسی کوئی کتاب تو خود لکھنے کے قابل نہیں ہو جائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس کا جواب ہم اگلے پروگرام میں تلاش کریں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ پائل میں گیت ہے چھم چھم کے، بھولا کہ چلے ری گوری تھم تھم کے، کی محفل جوان ہے، حسین ہے، تو نہیں ہے تو دیوانہ بنانا ہے، تو دیوانہ بنا دے۔